اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا معمول رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے صحابہ کی قبروں پر تشریف لے کے جاتے معمول کے مطابق، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر، عمر اس عمل پر کاربند رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی قبروں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تیرا رسول اس بات پہ گواہ ہوں کہ میرے جانشینوں کی یہ جو جماعت ہے، یہ جو شہدائے احد ہیں، اللہ انہوں نے صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی قبروں پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرتے اور فرماتے ہیں کہ جب شہدائے احد کی قبروں پر پیش ہو کر سلام پیش کیا تو ان کی مبارک قبروں سے سلام کا جواب آتا تھا، اور کہا کہ قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جو امتی بھی آ کر ان کی قبروں پر سلام کرے گا، یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ عظمت، یہ شان شہدائے احد کو حاصل ہے۔ سامعین محترم، غزوہ احد کے 46 سال بعد، غزوہ احد کے 46 سال بعد تعمیر و توسیع کی غرض سے احد کے قبرستان کو اکھاڑا گیا۔ تاریخی کتب کے اندر آتا ہے کہ احد کے شہداء کے جسم جب ان قبروں کو اکھاڑا گیا تو آپ کے جسم اسی طرح تر و تازہ تھے کہ جس طرح احد کے دن آپ کے جسم تر و تازہ تھے اور آپ کے جسموں سے خون چل رہا تھا۔ اور راوی کہتا ہے کہ ان شہداء کی قبریں جب اکھاڑی گئی تو ان سے خوشبو کی مہک کھیل اٹھی، جس خوشبو کی مہک کو دیکھ کر بہت سارے مشرکین مکہ اور منافقین نے کلمہ پڑھ کر اپنے سینے کو نور ایمان سے مستحفظ کیا۔ تو سامعین محترم، یہ غزوہ احد کے شہداء کا وہ مقام ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اور پھر غزوہ احد کے شہداء کے متعلق تفسیر ابن عباس ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مارے جاتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے وجہ تسمیہ کیا پیش کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جب احد کے شہداء کو جنت الفردوس کے اندر دیکھا تو وہ جنت کے اعلیٰ علین کے درجات پر فائز تھے، اور وہ یہ خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں احد کے دن دین اسلام پر کٹ جانے کی وجہ سے قیامت کی صبح تک اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ ہم اللہ کے ہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ جو غزوہ احد کے شہداء تھے ان کی یہ تمنا تھے کہ ہم کس طرح نبی پاک کی امت تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم کتنی شان والے ہیں، اللہ کے ہم زندہ ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کی اس تمنا کے پیش نظر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیہ مقدسہ کا نزول فرمایا کہ جو لوگ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ہاں اپنا رزق بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیہ مقدسہ غزوہ احد کے شہداء کے متعلق اتری۔